ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول سے سیرت کا ہمارا سلسلہ آج تیسرا اس کا حصہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کب ملی، غار حرا میں آیات کریمہ جو نازل ہوئیں ان کی برکات کیا ہے، علم انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو کن آیات سے علم کی دولت اللہ اسے عطا فرمائے گا اور حافظہ قوی ہوگا۔ پھر طائف کا سفر وہ سیرت کا بہت بڑا شاہکار ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی دعا مانگی جو اس میں اعظم کا درجہ رکھتی ہے طائف کے اندر۔ جو انسان وہ دعا پڑھے گا اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا۔ وہ طائف کی وادی میں آپ علیہ السلام کی وہ دعا کے الفاظ ہیں۔ پھر طائف کی صعوبتیں، اسی طرح جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی تبلیغ کا ایک حصہ جو آپ نے دعوت و تبلیغ میں صعوبتیں برداشت کی۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خالی زندگی کا، آپ کی ولادت کا، میلاد کا تذکرہ کر کے مسلمان بری و ذمہ ہو جاتا ہے کہ بس میں نے حق ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس امت کے لیے جو قربانیاں دی وہ آپ پہلے دیکھیں کہ ہیں کتنی زیادہ۔ ابھی دو ہمارے درس گزرے ہیں، آج اس کا حصہ ہے تیسرا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا میں جا کر اپنا وقت گزارتے تھے تنہائی کا، اور آپ لوگوں سے اور یہ شرک والے ماحول سے اور ہر طرف جو رسومات اور لات و عزا کے نعرے اور قتل و غارت، بیرا روی، جہالت، اندھیرے، یہ 571 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، انسانیت کو اللہ کا تعارف نہیں تھا، تو کفر و شرک سے آپ اتنے تنگ تھے کہ آپ مکہ چھوڑ کے چلے جاتے۔ اب ہم تو مکے کے لیے بھاگتے ہیں، مدینے کے لیے، کیونکہ نبی کے بعد مکہ اور مدینہ کو وہ شان ملی ہے کہ اس کے اندر سے شرک ختم ہوا۔ تو آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ رہے ہیں اور جا کدھر رہے ہیں؟ وہ پہاڑ پہ اوپر ایک غار کے اندر۔ اس غار میں جا کر آپ سامان لے جاتے، تھوڑا سا کھانا پانی، اور وہاں پر آپ 10-15 دن گزارتے تھے، اور آپ کا کوئی وہاں پر جانے کا اور مقصد نہیں تھا، خلوت نشینی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ایک دن خلوت میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ امی تھے ہمارے نبی۔ امی کا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے معنی یہ کیا ہے کہ جس کا استاد کوئی بشر نہ ہو، وہ حضور علیہ السلام کا استاد کوئی بشر نہیں ہے، اللہ ڈائریکٹ ہمارے نبی کو سکھاتا ہے۔ تو نبی نے کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ آپ امی اس لیے ہیں کہ تاکہ کل کو کوئی نہ کہے جی میرا شاگرد بہت آگے نکل گیا۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں، چاہے جتنا بڑا جرنل بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، پیر، علامہ، مولانا، شیخ الحدیث، صدر بن جائے، سائنسدان بن جائے، کوئی بڑے سے بڑا، تو اس کا کوئی استاد تو ہوگا نا، کہیں گے جی میرا شاگرد ہے۔ ہمارے نبی کا کوئی استاد نہیں اللہ کے علاوہ، کیونکہ اللہ کے بعد مقام ہی ہمارے نبی کا ہے۔ اللہ نے اس لیے استاد کا مقام تو شاگرد سے ہمیشہ زیادہ ہی ہوتا ہے نا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ شاگرد جو ہے وہ استاد سے رتبے میں زیادہ ہو۔ تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ کے بعد اگر مقام ہے کائنات میں تو صرف کس کا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے کوئی استاد ہی نہیں بنایا ہمارے نبی کا۔ تو آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو انہوں نے آپ کو یہ سینے سے بھینچا، لگایا، بخاری کے پورے الفاظ ہیں، زور سے لگایا، پھر لگایا، پھر لگایا۔ اب یہ سینے سے لگا کر کوئی چیز منتقل ہوتی ہے، علم منتقل ہوتا ہے، روحانیت منتقل ہوتی ہے، فیوزات منتقل ہوتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی زبان ایک دم چل پڑی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی آیات ہوتی۔ آپ علیہ السلام پڑھتے گئے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل پڑھتے تھے، ہمارے نبی ان کے پیچھے پڑھتے تھے، قرآن آپ کے سینے میں محفوظ ہوتا چلا جاتا تھا۔
بھولتا بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے آخر قرآن اتارا کہ آپ قرآن جو ہے جلدی جلدی نہ پڑھا کریں، پڑھنا آپ کا کام ہے، محفوظ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ تو اب حضور علیہ السلام وحی اتری، پہلی وحی، آپ کو نبوت مل گئی، لیکن آپ وہاں سے تیزی سے نیچے اترے، اپنا سامان لیا، بستر لیا۔ اچھا یہ بستر جو لے کر جاتے ہیں نا لوگ، اکثر تبلیغ والوں کو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی یہ کھانا لے کر، اپنا بستر لے کر، اور یہ کئی دن نکل جاتے ہیں۔ ہمارے نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی نکل جاتے تھے، بعد میں بھی، اور دونوں وقت تنہائی تھی کہ اللہ کو پہچانے، اللہ کو ملاقات اللہ سے ہو جائے، تعلق مضبوط۔ تو اب یہ سنت ہے، نبی وہاں غار حرا سے بستر لے کر، اپنا کھانا لے کر، اپنا جو سامان تھا وہ لے کر اترے پہاڑ سے، اور سیدھے اپنے گھر گئے، اور آپ کانپ رہے تھے ایسے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ کانپ رہے تھے ایسے، سردی لگ رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، زملونی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ مجھے لحاف دو، لحاف، میرے پہ رضائی کرو، رضائی۔ اللہ نے اسی لفظ کو آپ پہ رضائی جو کی نا، تو آپ اندر، جب اندر کو سردی لگتی ہے رضائی کرتا ہے، تو آپ علیہ السلام پہ رضائی انہوں نے ڈال دی، تو اللہ نے اس وقت آپ کو جو خطاب کیا، یا ایھا المدثر کہہ کے خطاب، اے رضائی میں لیٹے ہوئے، قم فانذر، اٹھیے، آپ کا کام لیٹنا نہیں، اب آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، فانذر، لوگوں کو ڈرانا۔ اب آپ کا کام، مشن شروع ہو چکا ہے تبلیغ کا، دعوت الی اللہ کا۔ تو آپ علیہ السلام کانپ رہے تھے، اوپر رضائی دے دی، تو آپ اس میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کوئی دودھ سودھ پلایا گیا۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اب اسلام میں پہلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون اور آپ کی مشیر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ عورتوں کو ویلیو دیں گھر میں، عورت آپ کو ایسے ایسے مشورے دے گی کہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور آپ عورت کو اگنور کریں گے گھر میں تو آپ کو ایسا خراب کرے گی کہ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آج جو مرد جن کا بیڑا غرق ہوا ہے نا، جو ترقی نہیں کرتے، جو مالی کمزور، عزت مشہوری میں کمزور، اس کے پیچھے ان کے گھر کی عورت کے ساتھ ان کی بدسلوکی ہوتی ہے۔ آپ بیوی کو اگنور کریں، بیٹیوں کو اگنور کریں، ماں کو اگنور کریں، بہنوں کو اگنور کریں، آپ کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو منبر پہ آج بتا رہا ہوں، ہر مشہور آدمی کو آپ چیک کر لیں، اس کی مشہوری کے پیچھے بیوی، بہن، بیٹی، ماں، لازمی ان کی دعائیں ہوں گی، ان کے مشورے ہوں گے۔ آپ جو ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے، اللہ کی طرف سے نظام ہے۔ اب میری بیٹی چھوٹی ہے، ابھی حفظ تو کیا ہوا ہے اس نے، چھوٹی جو ہے، وہ مجھے کہتی ہے آپ مجھے وہ پیزا کھلا دیں۔ تو میں نے کہا کہ کل پرسوں بھی منگوایا تھا، تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میں رات کو اٹھ کے آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو اتنے پیسے دے تہجد میں۔ اب واللہ میں آپ کو بتاؤں، تو میں نے اس کو کہا اس کو کھلا ہی دو، بہتر ہے کہ یہ دعا کرتی ہے۔ آپ گھر میں بیوی کو ڈانٹیں، گالیاں دیں، ماں کو بدسلوکی کریں، بیٹیوں سے بدسلوکی کریں، اور باہر آ کے آپ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، آپ کبھی ترقی نہیں کریں گے، غریب ہی رہیں گے، بدحال ہی رہیں گے۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی کو پہلے آپ عزت دیتے تھے نا حضرت خدیجہ کو، حضرت خدیجہ نے ایسا پھر آپ کا ساتھ دیا ہے کہ حضرت خدیجہ نے کہا اٹھیے اٹھیے، کیا ہوا ہے؟ کہا یا خدیجہ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ کہا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ حضرت حضور نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ کہا چلیں میرے ساتھ، میرا پھوپھی زاد بھائی ہے، بخاری شریف میں حدیث بتا رہا ہوں پورے، میرا پھوپھی زاد بھائی ہے ورقہ بن نوفل، وہ آسمانی علم رکھتے ہیں، آئیں، وہ 100 سال کے ہیں، وہ آپ کو شاید اچھا مشورہ دیں۔ حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے حضرت خدیجہ لے کر گئی ہیں۔ اسلام میں پہلا جو تبلیغ کا سفر ہے نا دین کا، جو آپ نے اعلان نبوت کے بعد، وہ عورت کے ساتھ ہے، زوجہ کے ساتھ ہے، بیوی کے ساتھ ہے ہمارے نبی۔ اللہ نے اس لیے حضرت خدیجہ کی نسل سے آل رسول چلائی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نسل حضور کی چلی ہے، حضرت خدیجہ ماں ہے حضرت فاطمہ کی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ قربانی ہے پیچھے، اللہ نے بھی اعزاز دیا پھر حضرت خدیجہ کو کہ آپ کا بیٹا نہیں کوئی بچا، آپ کی بیٹی سے نسل اب چلے گی نبی کی قیامت تک، سید وہ ہوگا جو حضرت فاطمہ کی نسل میں سے ہے۔ تو حضرت خدیجہ لے کے گئی، ورقہ بن نوفل یوں
بویں سب یہ پلکیں بھی بویں اور پلکیں بھی سفید ہو چکی تھی، یوں اوپر اٹھائیں، کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ ہوا ہے، کہا آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے میں آسمانی کتابیں جانتا ہوں، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات لے کے آتا تھا، آپ کو نبوت مل گئی ہے اور مجھے پتا ہے تورات میں لکھا ہے کہ آپ کو آپ کی یہ برادری نکال دے گی مکے سے، اگر میں اس دن زندہ ہوا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اچھا، آپ علیہ السلام پہ قم فانذر وانذر عشیرتک الاقربین، فیملی کو، برادری کو تبلیغ کریں، یہ آیت اتری برادری تک تبلیغ، آگے نہیں، پھر آگے آہستہ آہستہ بڑھتی گئی آگے، تو قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ آیت بھی اتری کہ اپنے گھر والوں کو ڈرائیں اللہ سے۔ اچھا، آپ علیہ السلام کے تھوڑے عرصے بعد اس اعلان نبوت کے حضرت برقہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے وہ پھوپھی ذات بھائی وہ بڑا اچھا تھا، کوئی آسمانی کتاب تو اتری نہیں تھی اس زمانے میں، لیکن وہ کہتا تھا اللہ ایک ہے، بس ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں میں، اور حضور کا بھی اس نے یہ جملہ بولا تھا تو کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ فوت ہو گیا ہے تو آپ بتائیے کہ وہ جنت میں گیا ہے یا دوزخ میں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اسے سفید لباس میں دیکھا ہے، اور سفید لباس جنت والوں کا لباس ہے، اور کالا لباس دوزخ والوں کا لباس ہے۔ خواب میں اگر آپ مردے کو دیکھیں کالے لباس میں تو عذاب ہے، سفید لباس میں دیکھیں تو جنت میں ہے۔ اچھا، اب یہاں تبلیغ شروع ہوئی، اللہ نے کہا قم، رضائی سے نکلے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اچھا وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اچھا آپ دیکھیے وربک، اب اٹھیے، یا اللہ میں اٹھ کے کیا کروں؟ کہا اللہ کی تکبیر بلند کریں، اللہ کی تعریف کریں، وثیابک فطہر، اپنے لباس کو پاک کر لیں، پاک لباس پہنے، گندے کپڑے پہن کے پھرنا یہ دعوت کا اصول ہی نہیں ہے۔ یعنی اب یہاں پہ داعی کو اچھا بن رہنا چاہیے تاکہ اس کی دعوت کا اثر ہو۔ اگر داعی آدمی جو بیان کر رہا ہے، واعظ کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو مفلوق الحال رکھے گا تو اس کی دعوت کا اثر نہیں لیں گے لوگ کہیں گے جی یہ کیا ہے، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں بندہ۔ تو حضور کو اللہ نے کہا وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک کر لیں، صاف کر لیں، اچھے کپڑے پہنے، اٹھیے اب آپ، یا اللہ کیا کروں؟ وربک فکبر، آپ نے اللہ کی تکبیر بلند کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنی فیملی کو جمع کریں، ان کو تبلیغ کا آغاز کریں۔ اب فیملی جمع ہو گئی کوئی صفحہ پہ، حضور کی پوری برادری جمع ہو گئی، چچا تایا، چچا زاد، تایا زاد، خالہ زاد، اچھا اس کے بعد پھوپھی زاد، سارے جمع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا لوگوں یہ جو صفا کی پہاڑی ہے یہ نظر آ رہی ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا اگر میں کہوں اس کے پچھلی طرف سے لشکر حملہ کرنے والا ہے دشمن کا تو مانو گے میری بات؟ تو سارے قریش قبیلے نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ کی بات ہم کیوں نہیں مانیں گے، ہمیں اپنی آنکھوں پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ کی زبان پہ زیادہ بھروسہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، قیامت کا دن آنے والا ہے اور ملک الموت نے تمہاری آج بھی روح قبض کرنی ہے، تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے، پھر اللہ تمہیں کھڑا کر کے پوچھے گا اعمال کا۔ تو میں آج تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، اور وہی ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ یہ لات و عزا کچھ نہیں ہے۔ جب آپ تبلیغ کر رہے تھے اپنی برادری کو تو پہلا پتھر اٹھا کے کس نے مارا؟ ابو لہب نے۔ کس نے؟ جس نے آپ کی پیدائش پر خوشی میں باندی آزاد کر دی کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا، اتنی ولادت کی خوشی میلاد کی، لیکن مشن رسالت جب آئی، مقصد میلاد جب آیا تو اسی نے پہلا پتھر اٹھایا اور اس نے کہا نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، کہ اے محمد آپ کا یہ حال ہو جائے، اس لیے بلایا تھا۔ اللہ عرش پہ غصے میں آ گیا، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اب ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں کہ تو نے پیغمبر کو پتھر مارا۔ اللہ دفاع نبی میں پہلی مرتبہ عرش والا خود بولا ہے۔ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام تبلیغ کا آغاز کیا، مکے میں آپ کو گالیاں، پتھر، کوئی نہیں سنتا تھا۔ وہ جو صادق امین کہتے تھے، آپ کو جب مقصد میلاد پر آئے آپ نے اعلان توحید کیا تو وہی آپ کے دشمن ہو گئے۔
یہاں تک کہ آپ کو شعب ابی طالب میں قید کر دیا، بند کر دیا، اور آپ بھوکے پیاسے اپنے قبیلے کے چند مسلمانوں کے ساتھ آپ وہاں پہ بند رہے، بھوک میں برا حال ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے ایک دن سوچا کیوں نہ میں وہ جو رئیس لوگ ہیں، چونکہ مکے کے اندر آپ نے تبلیغ کی کوئی فائدہ نہیں ہوا، سارے مخالف ہی آپ کے ہوتے چلے جا رہے، اور آپ جس کو بازار اوقاز میں آپ جب تبلیغ کر رہے ہیں، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں لکھا کہ بازار اوقاز میں آپ نے میلہ لگتا تھا، بڑا میلہ، تو وہاں میلے میں آپ چلے گئے، آپ تبلیغ کرتے پھرتے تھے، پیچھے ابو لہب یوں اشارے کرتا تھا کہ میرا بھتیجا ہے، دماغ صحیح نہیں لگ رہا اس کا، تو آپ اس کی بات نہ سننا۔ تو وہ کہتے تھے اتنا بڑی عمر کا آدمی جب کہہ رہا ہے اپنے بھتیجے کے بارے میں تو یہ سچ کہہ رہا ہوگا، تو یوں آپ علیہ السلام کو سارے برا بلا کہہ کے ہٹا دیتے تھے۔ آپ ایک قبیلے کے پاس گئے، اس کا سردار کا خیمہ بڑا خوبصورت، جیسے ابھی آپ مینا میں جاتے ہیں تو آپ کو بڑے بڑے جو ہیں لوگ ان کے خیمے بڑے خوبصورت ملتے ہیں، تو وہاں بھی اس وقت سرداروں کے خیمے بڑے خوبصورت مزین ہوتے تھے۔ تو حیات الصحابہ میں لکھتے ہیں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک خیمہ بہت خوبصورت تھا، آپ اس خیمے میں گئے، کہا سردار کا نام کیا ہے؟ تو بندے نے کہا بیجرہ بن فراس القشیری۔ تو آپ نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ کہا اچھا وہ متولی کعبہ بیت اللہ؟ کہا آپ بیٹھے، وہ آ رہے ہیں، ہم ان کو خبر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو کعبہ پیش کیا گیا، آپ بیٹھے تھے اس طرح، تبلیغ کے لیے گئے تھے، اکیلے، ساتھ بندہ ہی کوئی نہیں، اور آپ اکیلے جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے، پھر رہے ہیں۔ تو اب آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد دیکھا بیجرہ آیا اس طرح ٹھاٹ کے ساتھ، اس نے رکاب سے پاؤں ایسے نکالا، اکڑتا ہوا، ایسے نیزہ رکھا ہوا ہے، گن مین اس کے ساتھ ہے جو گارڈ ہوتے ہیں، تو سارے نیزے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس آیا، کہا عبد المطلب کے پوتے ہو؟ کہاں بولو کیا کام ہے؟ اس نے سمجھا پیسے مانگے گا کوئی، یہ لوگ اکثر مکے کے لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے سرداروں سے تعاون مانگتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں آپ کے انتظار میں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے، یہ جتنے بت ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں، حاجت روا مشکل کشا صرف کون ہے؟ اللہ، بس۔ اس کا ایک دن دم لال سرخ چہرہ ہو گیا۔ آج بھی آپ کئی لوگوں کے سامنے یہ بات کریں نا، حاجت روا مشکل کشا ہر جگہ موجود، کون ہے؟ صرف۔ آج بھی کئی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے؟ مسلمانوں میں بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ابھی آپ سن رہے ہیں، آج سے 15 سال پہلے جب میں یہاں بیان کرتا تھا تو یہ ناراض ہوتے تھے لوگ یہاں کے، یہ پہلوان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے اس وقت سے چلے 15-20 سال پہلے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ انہوں نے کہا وہ ایک دم لال سرخ ہو گیا۔ لال کیوں پہلوان صاحب؟ ایسا ہی تھا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ تو پرانے ماشاءاللہ ہے، ابھی آپ دیکھیے کہ وہ لال سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا یہ بات کرنے مجھے بلایا ہے؟ کہا اٹھو یہاں سے، اٹھو اور نکلو یہاں سے، آج کے بعد مجھے نظر نہیں آؤ، اگر تم عبد المطلب کے پوتے نہ ہوتے میں تمہیں قتل کرا دیتا۔ آپ علیہ السلام اٹھے، جب آپ جانے لگے اپنے گھوڑے پہ رکاب میں پاؤں رکھا، دوسرا پاؤں ایسے گزارا، جب پاؤں یوں گزار رہے تھے تو بیجرہ نے اپنا نیزہ گھوڑے کو چبویا، گھوڑا بتکا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل زمین پر گر گئے، اور آپ کے پورا چہرہ مٹی آلود ہوا اور زخم آیا، اور سارے وہ کافر تالیاں بجانا شروع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے خاموشی سے دوبارہ اس پہ سواری کی اور وہاں سے نکل آئے۔ یہ تبلیغ کا پہلا سفر ہے ہمارے نبی کا، اور کافروں کی ہوٹنگ، اور یہ آپ علیہ السلام کا استہزاء ہے۔ پھر آپ نے سوچا اب یہ لوگ تو آ ہی نہیں رہے، آپ نے کہا طائف کے لوگوں کو جا کے میں اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں، وہاں بڑے سردار ہیں، 3 بھائی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، قریشی ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جانے والا کون تھا؟ آج تو کہتے ہیں جی بڑے بڑے لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ پتہ چلے اس کے بڑے لوگ اس کے تعلق والے ہیں، جی مالدار لوگ، علمی حیثیت والے لوگ، یا رتبے والے دنیاوی لوگ۔ ہمارے نبی طائف کی طرف چلے ہیں، آپ کے ساتھ ایک نوکر ہے خالی، وہ بھی ایسا نوکر کہ اس کی کوئی برادری ہی نہیں ہے وہاں، اور غلام ہے، ابن غلام ہے،
اور زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ. لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس غلام کے قدموں کی مٹی پہ ساری دنیا کے کتب ابدال قربان ہے یا نہیں؟ سارے کتب ابدال اس کی پاؤں کی مٹی کو نہیں پہنچ سکتے. اب وہ وہاں سے چلا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، اور آپ علیہ السلام گئے وہاں طائف کی طرف. اور طائف آپ جا کر دیکھیں نا، آپ کو پتہ چلے گا. آپ گاڑی میں کہتے ہیں بس طائف زیادہ نہیں جانا کیونکہ بہت پہاڑیاں ہیں، تھک جاتے ہیں گاڑی میں. حضور پیدل چلے، پیدل گئے. پھر آپ علیہ السلام ان پہاڑوں پہ گئے، وہاں ان کے پاس گئے، ان سے کہا بات سنو میری، آپ کو میں اللہ کا تعارف کرانے آیا ہوں. انہوں نے کہا کون سا اللہ؟ تینوں نے کہا ہم آپ کی بات نہیں سنتے، آپ ہمیں نہ بات ہی نہ کریں ہمارے ساتھ. سختی سے ڈانٹ. آپ علیہ السلام نے کہا بات تو سن لو. انہوں نے کہا بات سننی ہی نہیں ہے آپ کی. آج دیکھیے دنیا نبی کی بات سن رہی ہے. آج نبی کا ذکر ہوتا ہے، نبی کا نام جدھر لیا جاتا ہے وہ جگہ بھی عزت والی بن جاتی ہے. جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے وہ بولنے والا بھی عزت والا بن جاتا ہے. جو نبی کی باتوں کو بیان کرتا ہے وہ شیخ الحدیث بن جاتا ہے. لیکن وہ وقت تھا جب نبی کے ساتھ ایک غلام تھا اور حضور کو کہا گیا بولیے بھی نہیں، آپ ہمیں نہ بتائیں، بس ہم انہی کو مانیں گے جو باپ دادا نے کہا. حضور علیہ السلام جب اٹھے وہاں سے تو ان بدبختوں نے لڑکے پیچھے لگا دیے. کہا طائف کے بچوں کو مارو پتھر ان کو. اتنے پتھر مارے کہ یہاں سے خون گرتے گرتے کپڑے آلود، خون آلود، پاؤں میں جا کے جوتے چپک گئے خون کے ساتھ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رستہ پورا مار کھاتے کھاتے، وہ ایسا رستہ ہے، اور وہاں سے چلے چلے چلے. حضرت زید آپ کو تھامتے تھے، آپ گرتے تھے، حضرت زید آپ کو پکڑتے تھے یا رسول اللہ، اور آپ علیہ السلام کو یوں پکڑ لیتے تھے. اور پھر اس باغ میں، ایک باغ ہے آپ کے رشتہ داروں کا ہی تھا، اور اس عتبہ شیبہ اس غار میں جو ہے آپ کو ایک دم وہ دیوار سے اوپر سے اندر لے گئے. بدبخت پیچھے ہٹ گئے. حضور علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ بیٹھ کے، اس طرح انار کا درخت تھا، انگور کا. اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ ہم اس باغ میں گئے تو ہمارے ساتھ کافی لوگ تھے میرے اپنے محبت والے. تو میں نے وہاں پر، انہوں نے کہا جی یہاں کا واقعہ سنائیں. میں نے مختصر سنانا شروع کیا تو میں نے کہا یہاں بیٹھ کر نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے جو خوراک دی گئی وہ انگور تھے. انگور ہمارے نبی کو دیے، وہ بھی ایک حبشی غلام عداس لے کر آیا. جب میں نے یہ بات کہی تو ساتھ بیٹھے ایک بندے نے ڈبہ کھولا، اس کے اندر انگور رکھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگا میں انگور لے کر آیا تھا، مجھے پتا تھا آپ اس کا ذکر کریں گے. تو ہم نے بھی وہ انگور بیٹھ کے پھر وہاں کھائے کہ اللہ کا. اب وہاں ایسا نظام ہے کہ ہمارے نبی نے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اور آپ علیہ السلام نے جو جملہ دعا کا شروع کیا نا، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں پوری دعا لکھی کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وحیلتی. اور اچھا آپ اللہ نے، اے اللہ میں آپ سے بس ایک شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں اپنے ضعف کی. یہ نہیں کہا اللہ تو نے کوئی مدد نہیں کی، آپ نے کوئی آقا میں اپنی قوت کے ضعیفی کی ہے اللہ شکایت کرتا ہوں کہ میرے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں ان کو جو ہے زیادہ تبلیغ کرتا اور مضبوط طریقے سے. لیکن یا اللہ وہ دعا کے الفاظ ہیں، میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی. اتنا جملہ خالی آپ نے کہا نا، عرش ہل گیا. یہ الفاظ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تشریف لائے تھے سہارنپور کے ناظم اعلیٰ حضرت شیخ کی آپ بیتی میں بھی ان کا ذکر ہے. یہاں بیٹھ کے انہوں نے 2013 کے اندر تشریف لائے تو یہاں بیٹھ کر تھوڑا سا بیان بھی کیا تو فرمایا یہ دعا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب بھی پڑھ کے دعا کرتے تھے اللہ دعا قبول فرما لیتا. یہ نبی کی دعا ہے، اتنی اسم اعظم ہے کہ آپ نے جب کہا نا یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی، ایک دم عرش ہل گیا. اللہ نے 2 فرشتے بھیج دیے. اللہ نے کہا حضور آپ
آرڈر کرے، اللہ کہتا ہے یہ 2 پہاڑ جوڑ دوں، پورا طائف کا بیڑا غرق کر دوں، تہس نہس کر دوں؟ اللہ نے کہا آپ حکم کریں، اور آپ کی شکایت عرش تک پہنچ گئی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ ہلاک ہوں، اللہ ان کو ہدایت بس دے دے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں ہوں کون، جب مجھے پہچان جائیں گے نا پھر میرے لیے جان دینے والے بن جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا، طائف والوں نے پھر آج ہم تک جو اسلام پہنچا ہے، محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ وہ اسی طائف کے رہنے والے تھے۔ تو اب حضور علیہ السلام کی اس دعا میں اتنی تاثیر تھی کہ آپ کو جب مشکل پیش آئے 100 مرتبہ یہ پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے پھر تشریف لے آئے۔ پورا واقعہ تو میں نہیں کیونکہ اس طرف جاتا، پھر ٹائم کا میں آخری بات اب کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام جو ہے اس کے بعد مکے میں آپ تبلیغ کرتے رہے۔ 10ویں سال نبوت کے 10ویں سال آپ کی چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب آپ کے لیے ڈھال تھے بہت بڑے، اور حضور علیہ السلام کے لیے ڈٹ جاتے تھے۔ قریش شرم کرتے تھے کہ ابو طالب سامنے آ جاتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال اسی سال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ پیسہ لگاتی تھی اور بڑے اثر و رسوخ والی خاتون تھی، عرب ان کی عزت کرتے تھے کہ مالدار عورت ہے۔ تو جب یہ دونوں کا انتقال ہوا تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، یہ غم والا سال ہے۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے اپنے زوجہ اور اپنی چچا ان کے انتقال کو غم والا سال کہا، کیونکہ اب آپ سے وہ دونوں بڑی طاقتیں ہٹ چکی تھی جو ظاہراً طور پہ فیملی میں آپ کا ساتھ دیتی۔ اس کے بعد بے باک ہو گئے قریش والے، اور 10ویں سال ہی 11ویں سال میں آپ معراج ہوا، نماز کا حکم آ گیا۔ اچھا، اب اسی سال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بچوں میں اسلام لانے والے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے مردوں میں اسلام لانے والے، زید بن حارثہ پہلے غلاموں میں اسلام لانے والے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی خواتین میں اسلام لانے والی بن گئیں۔ اب تعداد 100 سے تجاوز کر گئی تھی، لیکن مکے میں حالات ٹائٹ تھے۔ اب اعلانیہ نماز پہلے نہیں ہوتی تھی، حضرت عمر آئے، نماز اعلانیہ شروع ہو گئی، اور کفار پہلے حضرت حمزہ کی وجہ سے دبک گئے تھے تھوڑے، امیر حمزہ آ گئے، بڑی شخصیت، جری شخصیت، لیکن جب حضرت عمر آئے تو پھر تو کافروں کے اوپر کوہرام مچ گیا۔ کافروں نے کہا یہ کیا ہو گیا، عمر جیسا بندہ بھی چلا گیا۔ حضور نے فرمایا اس کعبے کے اندر دروازے کے پاس ملتزم کے پاس میں نے کئی مرتبہ کھڑے ہو کے اللہ سے عمر مانگا ہے، کیونکہ عمر آئے گا تو اسلام کو تقویت ملے گی۔ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب۔ عمر آئے، اب کافروں نے کہا یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ اب بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں اس طرف، عمر آ گیا، ایک اور ایسا بندہ کوئی آ گیا تو مکہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، آؤ مل کر ان کو شہید کرتے ہیں۔ اب وہ ساروں نے مل کر جو ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ جو ہے 2 بندے تلواریں لے کے باہر گھیرا ڈال لے، اور پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ سارے مل کر یکبارگی حملہ کریں، یہ باہر نکلے تھے، تاکہ پھر سارے قبیلے جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے تو قصاص ہوگا ہی نہیں۔ ہر قبیلے کا بندہ جو بلوا ہو گیا ہے یہ، اور بلوائیوں پہ کوئی کیس نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بھی جب مظاہرے ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو اس میں کیس نہیں ہوتے، کہتے ہیں جی مجمع کثیر ہے، اب کس پہ کیس کریں۔ تو اب حضور علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا، صحابہ کرام ہجرت پہلے کرتے گئے، اور حضور علیہ السلام نے اپنا بستر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے۔ انشاءاللہ کل یہاں سے شروع کروں گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وظیفہ جو ہے، اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے تو آپ سورہ علق کی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اتنے جملے آپ 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے چند دن پئیں، اللہ آپ کا حافظہ قوی کر دے گا۔ کسی بھی سبق کو یاد کرنے سے پہلے آپ اس کو ایک بار پڑھ کے سینے پہ پھونک دیں، اللہ آپ کے اس حافظے کی کمزوری کو ختم کر کے سبق آپ کو مضبوط یاد کرا دے گا۔ اگر آپ مصیبت میں پھنس گئے ہیں، مشکل میں، کوئی بھی ٹینشن میں،
تو آپ یہ دعا جو میں نے بتائی ہے طائف والی دعا، یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی، آپ یہ دعا 100 بار پڑھ کے دعا کریں، جتنے دن چاہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا اللہ غیبی آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ انشاءاللہ یہاں سے آگے ہمارا سیرت کا یہ ٹاپک کل چلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔